برابر بھی اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے دماغ میں نیت بھی کیا ہوگا تو اس کو بھی اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا رکھا ہے. یہ جو کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. سمجھ لیا ہے. جس طرح ہمارے اور بھائیوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے, یہی کھانا ہے, یہی پینا ہے, اور یہاں جتنا عیش و عشرت ہمیں میسر ہو جائے اور جتنا ہم اس سے لطف اندوز ہو جائیں بس وہی ہے. اور اس کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہے, ہم مٹی ہو جائیں گے. لیکن ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یوم آخرت پر ہے اور جنت اور جہنم پر ہے کہ ہم کو جو یہاں کر رہے ہیں اس کا ہم کو ملے گا. تو اس کو ہم کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے اس کو نظر کے سامنے نہیں رکھا تو یہ دنیا ہمیں دھوکے میں رکھے گی. دیکھیں 4 چیزیں انسان کو ہمیشہ اصل مقصد سے ہٹاتی ہیں. 4 چیزیں. ایک چیز ہے شیطان, اور دوسری چیز ہے نفسانی خواہشات, اور تیسری چیز ہے بری صحبت, اور چوتھی چیز ہے برے عادات. یہ 4 چیزیں ہر انسان کو ہمیشہ بہکاتی ہیں, اصل مقصد سے دور رکھتی ہیں, اور انسان اسی کا شکار ہو جاتا ہے. اگر شیطان کا ہم پر قبضہ نہ ہو, شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے, اس کا جو مکر ہوتا ہے, اس کو قرآن نے فرمایا ہے کہ شیطان کا جو حملہ ہے وہ بہت کمزور ہے. شیطان کا حملہ بہت کمزور ہے. نفسانی خواہشات جو ہے وہ ہمارے ساتھ اینی ٹائم رہتی ہے. ہمارے برے صحبت ہیں. برے صحبت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کچھ ایسے دوستوں کو بنا کر رکھا ہے یا ایسے دوستوں کے درمیان ہم رہتے ہیں جن کی عادت صحیح نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جن کا لچھن صحیح نہیں ہے, جن کا طور طریق صحیح نہیں ہے, لائف اسٹائل ان کی بہت نچلی سطح کی ہے, ان کا وقت یوں ہی ضائع ہوتا ہے, بے مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں وہ. نہ ان کو دنیا میں کامیابی سے کوئی مطلب ہے نہ آخرت سے کوئی مطلب ہے. اور یہ جو صحبت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے, چاہے وہ لڑکیوں میں ہو یا لڑکوں میں ہو. کہا گیا ہے کہ ایک انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. ایک انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اس کو اچھے لفظوں میں کہیں گے تو وہ ہم نشینوں سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے, وہ کہاں اپنا وقت اسپینڈ کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا, کوئی انسان یہ کہے کسی سے, تو تھوڑے دیر کے لیے آپ یقین کر لیجئے کہ ہو سکتا ہو وہ چلا گیا ہو. لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ صحبت کا اثر نہیں ہوا ہے تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے. صحبت کا اثر لازماً ہونا ہی ہونا ہے. اگر آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا ہم اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے اندر نیکی آنی ہی آنی ہے. اگر ہم نے نیکوں کے ساتھ نہیں بیٹھا, ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا, اور غلط لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا, تو ہمارے اندر وہ خرابیاں آنی ہی آنی ہے. یہ لازمی شے ہے, اس سے بچ نہیں سکتا ہے انسان. 1 دن بچ سکتا ہے, 2 دن بچ سکتا ہے, 3 دن بچ سکتا ہے, کچھ دن تک اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکتا ہے, لیکن مسلسل اگر اسی صحبت میں رہنے لگا تو وہ بچے گا نہیں, وہ اسی صحبت میں رنگ اور ڈھنگ جائے گا. تو صحبت بہت بڑی چیز ہے. آج کے اس بیٹھک کا سب سے اصل اگر مقصد کوئی ہے تو وہ وہی ہے کہ آپ اپنی صحبت کو صحیح کیجئے, اپنی صحبت کو صحیح کیجئے, اپنے ہمنشینوں کو صحیح کیجئے. اگر آپ کے گروپ میں یا آپ کے بیٹھنے والوں میں کوئی ایک بندہ بھی اگر ایسا ہے کہ جس کی عادتیں خراب ہیں تو ان کو سب سے پہلے متنبہ کیجئے کہ آپ اپنی عادت درست کر لیجئے. اگر ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, اگر ان کو کسی غلط راستے میں پڑنے کی عادت ہے, یا وہ کسی طرح کا نشہ کرتے ہیں, یا وہ کسی اور بھی غلط کاموں میں اپنے آپ کو ملوث رکھتے ہیں, اگر وہ ان کاموں سے باز نہیں آ رہے ہیں تو آپ ان کو اپنی مجلس سے چلتا کر دیجئے. چاہے وہ اس پر ناراض ہو, چاہے جتنا ہی غصہ کریں, چاہے وہ آپ پر کوئی بھی الزام تراشی کریں, اگر وہ انسان اپنے آپ کو نہیں بدل رہا ہے آپ کے ہم نشینوں میں سے, اگر آپ کے 5 دوست ہیں اور 5 میں سے ایک دوست بھی اگر خراب ہے
تو ان کو سمجھائیے, بجھائیے اور کہیے کہ اگر ہم دوست ہیں, ہم اچھے راستے پر چل رہے ہیں تو تم کو بھی چلنا ہوگا, تمہیں اپنی خراب عادتیں چھوڑنی ہوں گی. اگر نہیں چھوڑ سکتے ہو تو ہماری مجلس میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دو. اگر وہ شخص نہیں بند کر رہا ہے اور آپ کمزور پڑ رہے ہیں تو آپ کو لازمی ہے, ضروری ہے, واجب اور فرض ہے کہ آپ اس مجلس کو چھوڑ دیجئے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس مجلس میں بیٹھنے کی اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو یہ صحبت بہت زبردست چیز ہے, بہت اہم چیز ہے. اگر صحبت صحیح نہیں ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ایک اچھے انسان کی نگاہ اگر پڑ جائے کسی کے اوپر تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے, انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. تو ہمیں صحبت کو بہت صحیح کرنا ہے, ہمیں صحبت کو اچھا کرنا ہے. ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے جو مقصد زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, جن کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے. کوشش یہی کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صحبت کو دیکھیے, آپ کا جو سرکل ہے اس کو ٹٹولیے, چھان بین کیجئے. کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کسی کو جب دوست بناتا ہے تو یوں ہی نہیں بنانا چاہیے. دوست بنانے کے لیے اس کو بہت کچھ جانچنا اور پرکھنا ہے. ایک انسان کو جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ سفر کیجئے آپ, کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں, وہ جھوٹ بولتا ہے کہ یا سچ بولتا ہے, اس کے اندر ماں باپ کی اطاعت ہے یا نہیں, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت اس کے اندر ہے یا نہیں, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی ہے یا نہیں. ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. یوں ہی اٹھا کر کے کسی کو دوست نہیں بنانا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں, ہمارے کلاس میٹ ہیں یا کلاس فیلو ہیں, ہم بہت پری سے لے کر کے گریجویشن تک پہنچ گئے ہیں تو ہم ساتھ رہیں گے چاہے وہ جو بھی کام کر رہا ہو. ایسا نہیں ہے. اگر آپ درست ہیں, اچھے ہیں, تو اپنے دوست کو درست بنانے کی کوشش حتی الوسع, حتی الامکان کرنا ہے, جتنا آپ کے اندر تقدیر قدرت ہے. اگر وہ صحیح ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی ایک شخص صحیح راستے پر آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اگر ایک شخص بھی آپ کے ذریعے سے ہدایت پا جائے تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہوگی اس سے بھی بہتر ہے. ایک شخص اگر ہدایت پا جائے تو ہمیں صحبت کو اچھا کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں لباس سے نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے سر پر ٹوپی ہے, ہمارے چہرے پر داڑھی ہے یا ہمارے بدن پر کرتا پاجامہ ہے تو یہ بہت اچھے شخص ہوں گے. نہیں, یہ اچھے ہونے کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ایک انسان عام لباس میں بھی اچھا ہو سکتا ہے اور ایک انسان اچھے لباس میں بھی خراب ہو سکتا ہے. تو انسان کو ٹٹولنا ضروری ہے, اپنا دوست بنانے کے لیے اس کو جانچنا ضروری ہے. ایک انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. حدیث میں کہا گیا المسلم لا یغش ولا یکذب, کہ مسلمان نہ تو دھوکہ دے سکتا ہے نہ ہی جھوٹ بول سکتا ہے. مسلمان بخیل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم جس کو دوست بنائیں گے, جس کے ساتھ ہم اپنا وقت صرف کریں گے, وہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ جھوٹا ہوا تو ہم سچ بول رہے ہوں پھر بھی ہم ایک دن جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے صحبت ویسی اختیار کی. ہمیں کسی طرح کا کوئی نشہ نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب عام تھی, اس لیے کہ پورا عرب شراب کا دل دادا تھا, جتنی پرانی شراب اتنا مرغوب ان کو. لیکن جب شراب حرام کی گئی تو مدینے کے گلیوں میں اس طریقے سے شراب بہ رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ پانی بہ رہا ہے. شراب کو حرام کیا گیا, اور شراب نہیں کہا گیا, ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے, ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے, جس سے انسان کا ذہن دماغ معاف ہو جاتا ہے, اس میں فطور آ جاتا ہے, وہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. ہمیں اس کے قریب نہیں جانا ہے. اگر کوئی ہمارا سرکل میں کوئی ایسا بندہ ہے تو اس کو سمجھائیں گے کہ دیکھو جو تم کام کر رہے ہو وہ غلط ہے, اسلامی اعتبار سے یہ چیز حرام ہے, یہ ایک اسلامی اعتبار سے ہے, آپ کے ہیلتھ کے ذریعے سے بھی وہ چیز صحیح نہیں ہے.
آج کتنی مثالیں ایسی ہیں جو نوجوانوں کی موت ہو رہی ہے. نوجوان کی موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک نوجوان جو ہے وہ دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. اس کے اندر طاقت ہے, قوت ہے, حوصلہ ہے, جذبہ ہے. اس کے اندر ایک اسپرٹ ہے, وہ کچھ کرنے کا طاقت رکھتا ہے. اس عمر میں اگر اس کی آنکھ بند ہو جا رہی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان کی زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن انسان جب آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کسی نوجوان کی موت ہو گئی, اس پر بہت افسوس ہوتا ہے. ایک ہے کہ ایک انسان نے عمر گزار لی, اس کے بعد اس کا انتقال ہوا, تو ایک بات ہوتی ہے کہ ہاں انہوں نے اپنی ایک عمر گزاری. لیکن ایک نوجوان سا لڑکا ہے, وہ کسی غلط عادت میں پڑ کر کے اس کے آرگنز خراب ہو گئے اور وہ اس وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا, افسوس ہوتا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ ایک مسلمان ہو کر کے اس طرح کی گناہ کے کام کر لینا, یہ بہت جگرے کی بات ہے. اللہ نے منع کیا ہے, ہم اللہ کو کیا کل جا کر کے جواب دیں گے؟ ہمیں کل کھڑا ہونا ہے نا اللہ کے سامنے. ہمیں کل کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے. ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, بنائی ہوئی ایمینیشن ہوگا, کہ ایک ترازو ہے, پورا ایک فیلڈ ہے بہت بڑا, منتہا نظر تک ایک ترازو لٹک رہا ہے, اور اس ترازو کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے, اور اس کا حساب کتاب اس طرح ہو رہا ہے. ایمینیشن کیا گیا ہے, اور ایک طرف آگ لگی ہے, ایک طرف باغات ہیں. تو جس طرف آگ لگی ہے اس طرف لوگوں کی بھیڑ پر بھیڑ چلی جا رہی ہے, اور جس طرف باغ ہے اس طرف کچھ ہی لوگ چلے جا رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ہم اس کو سامنے رکھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دینا ہے. آج ہم نے کیا 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 ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس پر یقین ہونا چاہیے. ذرہ برابر بھی اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے دماغ میں نیت بھی کیا ہوگا, تو اس کو بھی اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا رکھا ہے. یہ جو کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں, ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. جیسے یہ کیمرہ ہم جو بول رہے ہیں اس چیز کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے. تو یہ ہمارے کرامن کاتبین جو اللہ نے جو بیٹھا کر رکھا ہے, یہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. تو ہمیں کل جا کر اس کا جواب دینا ہے کہ ہم نے کن کے ساتھ رہ کر کے اپنی زندگی بسر کی. آج ہمارے صرف بھائیوں میں ایسا نہیں ہے, ہماری بہت ساری بہنیں ہیں, اگر ان تک آواز ہے, وہ اگر موجود ہیں, تو اپنی لائف کو صحیح کریں, اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھیں. اور اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں, اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں. چہرے پر آپ کو, چہرے کو دیکھ کر کے لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ ایک مسلمان ہے, یہ ایک ایمان والا ہے. چہرے پر نورانیت ہونی چاہیے. اس وقت کیا ہوتا تھا جب انسان اسلام کس طرح پھیلا ہے؟ اسلام تو اخلاق کو دیکھ کر کے پھیلا ہے نا, ہمارے طور طریق کو دیکھ کر کے پھیلا ہے. آپ جب اسلامی تاریخ پڑھیے گا, صحابہ اکرام کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے, اس کے بعد چاروں خلفاء کا جو پیریڈ پورا ہے خلافت راشدہ کا تقریباً 30 سال پر مشتمل ہے, اس کو پڑھیے. اس کے بعد پھر ملوکیت آتی ہے, اس کو پڑھیے. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاقیات کو دیکھ کر کے پھیلا ہے. وہ دیکھا ہے کہ ایک شخص مسلم جو ایمان والا ہے, جب وہ چلتا ہے راستے پر سے, تو وہ کس طرح چلتا ہے. آگے کہ راستے میں چلنے کے بھی طریقے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں سکھایا ہے. تو راستے میں چلنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستوں میں چلا کرتے تھے تو وہ کس طرح چلتے تھے, اس طرح کے جیسے ان کی نگاہیں نیچی ہیں, اور اس طرح چلتے تھے کہ جیسے کہ وہ نشیب کی طرف جا رہے ہیں. تو آج ہمیں اپنے اندر اس بات کو بہت کامل طور پر پیدا کرنا ہے, احساس کو جگانا ہے کہ کل ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے. تو اگر ہمیں اس پر یقین رہے گا کہ کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے, تو ہماری جو زندگی گزرے گی وہ بالکل پاکیزہ گزرے گی. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں, اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں, اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائیں. یہ جو موبائل ہے نا, یہ بہت بڑی جو انسان کو برباد کرنے کا ایک آلہ ہے. اس کو جس چیز کے لیے بنایا گیا تھا, کریٹ کیا گیا تھا, وہ ایک پری پلاننگ کیا گیا تھا, اور اس پلان میں وہ بالکل کامیاب ہیں اور ہم اس کے شکار ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لَهْوَ الْحَدِيث میں یہ بھی آتا ہے. ہمیں بات کرنا ہے, یا اور بھی بہت ساری ضرورتیں ہیں,
اس ضرورت کو ہم اس سے پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے 95% وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا بگاڑ کا ایک ذریعہ ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو سافٹ کاپی میں نہیں پڑھائی کیجیے، ہارڈ کاپی سے پڑھائی کیجیے۔ اگر آپ اس اسکرین پر پڑھائی کر رہے ہیں اس بہانے کے ساتھ کہ ہمیں موبائل کی ضرورت ہے یا لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے جس پر ہم کلاس کرتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، پڑھائی کرنا ہے تو ہارڈ کاپی سے کیجیے، وہ دیر پا یاد ہوتا ہے۔ سافٹ کاپی سے پڑھی ہوئی چیز زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی ہے، یہ تجربہ کر کے بتا رہا ہوں میں، کیونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہا ہوں، نیٹ کی تیاری کر رہا ہوں، تو سمجھتا ہوں کہ اس سے پڑھا ہوا کتنا یاد رہتا ہے اور ایک کتاب سے پڑھا ہوا کتنا یاد رہتا ہے۔ آپ لوگ کو بھی تجربہ ہوگا، تو اس چیز سے دور رہیے، سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کر کے رکھیے اور اتنا ہی یوز کیجیے جتنا اس کی ضرورت ہے، اس کا استعمال بقدر ضرورت ہو اور اس کو لائف نہیں بنانا ہے۔ سروے کیا گیا تھا تقریباً 1 سے 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا سروے کیا گیا کہ اس کے بغیر انسان کتنا دن تک رہ سکتا ہے اور ایک اپنے حقیقی بھائی سے یا اپنی ماں سے یا اپنے بہن سے کے بغیر کتنا دیر تک رہ سکتا ہے۔ تو کہا گیا تھا، سروے میں بات آئی تھی کہ اپنے حقیقی لوگ سے، اپنے محبوب لوگوں سے، ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، شادی ہو گئی ہے تو وائف ہیں، بال بچے ہیں، ان کے بغیر 1 سے 2 دن آدمی رہ سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ سروے کی بات آئی تھی۔ تو اس طریقے سے اس کی عادت لگا دی گئی ہے، تو اس سے دور رہیے۔ اور اس کے بارے میں آخر میں کہا گیا کہ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اس کی عادت لگا لیا اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا کہ رات کے سونے کے آخری وقت تک اس کو دیکھنا اور اٹھتے کے ساتھ اس کے سوئچ کو آن کرنا، اس طریقے سے اگر اس کی میں آدمی پڑ گیا تو وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کل قیامت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو اس کا استعمال بقدر ضرورت ہونا چاہیے، اس کا استعمال بقدر ضرورت۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے بیک وقت یہ کہا تھا کہ اپنے باپ دادا کی معبود کی عبادت کروں گا میں۔ تو ہمیں بھی اس سبق کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ ہمیں اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس میں 100% کامیابی ہے۔ ہم اپنے پہناوے کو دیکھیں، اپنی وضع اور قطع کو دیکھیں، اگر آپ بازاروں میں جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے پہچاننا کہ کون ایمان سے لیس ہے اور کون ایمان سے لیس نہیں ہے، کس کے اندر ایمان ہے اور کس کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک وہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، بتاتی ہیں، حالانکہ اس کے دل میں ایمان ہے، لیکن پھر بھی اس کے ظاہری شکل و شباہت یہ بتاتی ہے کہ وہ ایمان والا شاید نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، جب ایک انسان یہاں دھوکہ کھا رہا ہے تو فتوے تو ظاہر پر ہوتے ہیں نا، دل کی بات تو کون جانتا ہے، دل کے حالات تو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم غیر ہمیں دیکھ کر کے مرعوب ہوں گے، وہ ہمارے دل میں تھوڑی جھانک رہے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں تو نہیں جھانک رہے ہیں۔ تو اپنے ظاہری وضع قطع کو ایسا بنا کر کے رکھیں کہ جب راستوں سے گزریں تو پتہ چلے کہ ہاں ایک ایمان والا جا رہا ہے، ہماری آنکھیں نیچی ہوں، جب ہم چل رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہوں، راستے میں کوئی مل رہا ہو تو سلام کر رہے ہوں۔ آج سلام ہمارے اندر سے غائب ہو گیا ہے، کسی کو پہچان رہے ہیں تب سلام کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو عام کرو، سلام ایک دعا ہے، سلام محبت ہے، آپس میں تعلقات کو گہرا کرنے والا ہے۔ تو جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، کسی بھی لائن میں ہو، لیکن اللہ کو ہمیشہ اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں کہ ہماری جو یہ دنیاوی زندگی ہے وہ ایک دن ختم ہونی ہے اور کل آخرت میں ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ ایک اور آیت بتاتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایک جگہ کہا
کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ اے میرے بیٹو نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف خود کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ لیا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے آپ کو بھی قائم کرنا، اپنے آپ کو بھی نماز پر پابند کرنا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والوں کو نماز پر لا کر کھڑا کرنا، اس کے بعد اپنے دوستوں کو لا کر کھڑا کرنا، اس کے بعد اپنے آس پڑوس کو لا کر کے کھڑا کرنا، اور پھر تمام امت مسلمہ کی فکر کرنا کہ وہ نماز پر کس طرح کھڑا ہو جائے۔